أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امت محمدیہ کے پاس مانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود بخشا، آسمان کو سورج سے، چاند کو ستاروں سے مزین کیا، زمین کو شجرات سے پیراستہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا، جسے ہم آپ حبیب کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ کائنات ہوتی، نہ ہوائیں ہوتی، نہ فضائیں ہوتی، دنیا کی کوئی چیز وجود میں نہ آتی۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا۔ آدم آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ہود آئے، لوط آئے، تمام کے تمام انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے یہ نہیں کہا کہ اے آدم، اے نوح، اے ہود، اے لوط، اے صالح، اے شعیب، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، میں نے یہ پوری کائنات تیرے لیے پیدا کیا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے نور نظر، اگر تو نہ ہوتا تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ آفتاب ہوتا، نہ مہتاب ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ پہاڑ ہوتا، نہ دھرتی ہوتی، نہ درخت ہوتے، نہ ہوائیں ہوتی، نہ فضائیں ہوتی۔ اے میرے محبوب، اے میرے نور نظر، میں نے یہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ ہمارے لیے وقت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی ہے اور کہا ہے اے میرے پروردگار، مجھ سے میری نبوت کو لے لے، لیکن میری تخلیق اور میری پیدائش نبی کی امت میں پیدا فرما۔ یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اگرچہ یہ امت سب سے باہر نہ آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال پر مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک اسوہ بنایا گیا، جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے دنیا کے لوگوں، وہ مشرق کا رہنے والا ہے مغرب کا، وہ شمال کا رہنے والا جنوب کا، وہ ہندو ہو یا برہمن، وہ سکھ ہو یا عیسائی، وہ یہود ہو یا نصارہ، وہ کچھ بھی ہو، ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اگر کھانا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو، اگر پینا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو، اگر سونا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر سو، اگر جاگنا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جاگو، اگر کپڑا پہننا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پہنو، اگر فطرہ بنانی ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرہ بناؤ۔ ہم نے فطرہ بنا لی ہے شیاطین کی، ہم نے فطرہ بنا لی ہے ان مقتدوں کی جو کہ اسلام کے کٹر دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا ہم فطرہ بنائے، ہم چہرہ بنائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ ہم نے ان کو چھوڑ کر کسی وادی میں ڈال دیا ہے، میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں تمام دعوتوں میں سب سے زیادہ دعوت اخلاق کی دعوت دی ہے۔ پوری امت کو بتایا اے لوگوں، اسلام میں سب سے عظیم چیز اخلاق ہے۔ اگر تم نے اخلاق کے حسنہ کو اپنایا تو تم جنتی ہو جاؤ گے، اگر تم نے کردار عالی کو اپنا لیا تو تم جنتی ہو جاؤ گے، اگر تم نے کسی کو خوش رکھا تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا، اسلام کو پھیلایا، دین کو پھیلایا۔ میں اپنے اخلاق کے ذریعہ سے، اپنے کردار کے ذریعہ سے میں نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، میں آپ میں سے ہر ایک سے کہوں گا کہ ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم نے نماز قائم کی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے حج کیا، لیکن ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہماری عبادت اسلام کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، کسی کو برا نہیں کہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ آج ہم انہی کے امتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
اخلاق کو بلند کیا تھا۔ عزیز دوستوں، آپ اپنے اخلاق کو بلند کیجیے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی، جس مقام کو ایک عابد شخص اپنی عبادت کے ذریعہ نہیں پا سکتا، جبکہ اس کے ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ عزیز دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے عظیم چیز اللہ کے رسول کے اخلاق۔ اگر تم نے اخلاق حسنہ کو اپنا لیا تو تم جنتی ہو جاؤ گے، ایسی جنت جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی، جس کے سامنے شہد کی نہریں جاری ہیں، دودھ کی نہریں جاری ہیں، جس نہر میں نہ کنکر ہے نہ پتھر ہے۔ ایسی حوریں جو ایک مرتبہ سمندر میں تھوک ڈال دے تو ساتوں سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائے۔ اگر وہ انگلی کی طرف اگر وہ سورج کی طرف انگلی اٹھائے تو سورج بے نور ہو جائے، اگر وہ مردوں سے باتیں کرنے لگے تو مردے زندہ ہو جائے، اگر وہ زندوں سے باتیں کرنے لگے تو زندوں کے کلیجے بھر جائے، اگر وہ دوپٹہ کو ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اگر وہ ایک پال زمین پر ڈال دے تو سارا جہاں روشن ہو جائے، جب وہ باتیں کرنے لگے تو جنت میں گھنٹیاں بننے لگے۔ ایسی جنت کی تیاری کرو جو کہ یہ صدا لگا رہی ہے، اے میرے پروردگار، میرے پھل پک چکے ہیں، میری شہد کی نہریں چھلک اٹھی ہیں اور اس کے مقابل جہنم یہ صدا لگا رہی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں بھوک کے مارے تڑپ رہی ہوں، میرے آگ کے انگارے بھڑک رہے ہیں، اپنے برے بندوں کو جلدی بھیج تاکہ میں انہیں اپنا لقمہ بناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وما علینا